السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اگر مجمع جوڑنے والی جماعت ہو تو باہر جو ساتھی ہیں ان کو اندر بھیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبیاء۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لو كان بعدی نبی لکان عمر۔ وقال علیہ الصلاة والسلام یا عمر ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال علیہ السلام من صلی خلف عالم تقی کأنما صلی خلف نبی۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ بھئی جو کرسیاں دور دور ہیں وہ ذرا قریب کر لیں۔ دور مارکا کوڑیا کرسی کے لیے پکت لکنارنا اندہ حدود پکو کنا پکت لکنار لگا کرسی مجمع پکت لو اندر گئے۔ آپ حضرات بھی قریب آ جاؤ۔ ابھی یہ جو علماء کرام پلر کے پیچھے ہیں ذرا آگے آ جائیں۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، معقر حضرات علماء کرام، گنیا مکہ پریور گلے سگودر گلے اللہ ون لڑیار گلے எந்த சமயம் நான் பேசக்கூடிய நேரம் வருதோ அப்போ தான் ரெண்டு பொறுப்பு என் தலை மேலே போட்டுடுறாங்க। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। எந்த விஷயமோ முழுமையாக பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு மொழியில் ஒரு நபர் முழுமையாக பேசினார் என்று சொன்னார் முழுமையாக பேசலாம்। சில பேச்சு நீங்கள் உருதுவில் சொல்லுங்கள், சில தமிழில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அது பெரிய பாரமாக இருக்குது। ஏன்னு சொன்னால் எந்த விஷயம் தமிழில் வருதோ அது உருதுவில் வராது, உருதுவில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தமிழில் வராது। خیر اللہ லேசாக்குவானாக۔ عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ختم نبوت کی محنت یہ تحفظ ایمان کی محنت ہے، تحفظ اسلام کی محنت ہے، تحفظ شریعت کی محنت ہے، تحفظ دین کی محنت ہے۔ عام طور پر لوگ ختم نبوت کی محنت کو جزوی محنت سمجھتے ہیں۔ یہ جزوی نہیں بلکہ یہ محنت کلی محنت ہے، اس لیے کہ دین کا دار و مدار
یہ کلمے پر ہے، اور کلمے کا دار و مدار دو حصوں پر ہے، دو جز پر ہے، اور ایک جز توحید ہے اور دوسرا جز رسالت ہے۔ اور آپ ایک جز کو مانیں مکمل طور پر، دوسرے جز میں آپ اگر کمزور ہو جائیں، آپ کا ایمان ادھورا ہوا، آپ کا ایمان نامکمل ہوا، آپ کا ایمان ہی نہیں رہا، اور آپ ایمان کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر سگودر گلے نام نبوت تڑیا ختم نبوت ایریدی نبی گل نائگم صلی اللہ علیہ وسلم அவங்களுடைய கடைசியான நபியான காரணத்தினால் அல்லாஹ் தாலா இந்த உம்மத்துக்கு 3 விதமான அல்லாஹ் நியமத்துகளை கொடுத்தார். முதல் நியமத் என்ன? இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ் தாலா தாவத்தை கொடுத்தார். தாவத்துடைய பேச்சு பேசுகிற சமயத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன? ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ کام نصیب کیا. சொல்றா இல்லையா? அந்த நபுவத்துடைய ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ سہل اللہ علیہ. خیر الحمدللہ. اردوல பேசுகிறேன்، அதுக்கப்புறம் இன்ஷால்லா ஹஜ்ரத் தமிழில் பேசுவாங்க. یہ 20 منٹ اردو میں بول لیتا ہوں. تو جس وقت ہم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے دعوت دی، اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی امت کے ذمے دعوت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد نبی آنے والے ہیں. جب نبی کے بعد نبی آ رہے ہیں تو پھر آپ حضرات کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دیگر قرآن نے اس کو تترا فرمایا. تترا پے در پہ مسلسل اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا رہا. آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، جب ملکیت ختم ہوتی ہے تبھی وراثت تقسیم ہوتی ہے. یہ اصول ہے، جب بھی ملکیت ختم ہوتی ہے تو وراثت تقسیم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس وقت میں اس کے رخصتی کے وقت اس کی وراثت تقسیم کرتے ہیں. کیوں؟ اس وقت میں اس کے مال سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث. تمام اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں، مال کی ملکیت منقطع ہو جاتی ہے، تمام جو بھی نسبتیں تھیں وہ منقطع ہو گئی، تمام رشتے منقطع ہو گئے. کس اعتبار سے؟ جیسے مختلف اعتبار سے آپ اگر دیکھیں کہ بھئی بیوی اور شوہر کا رشتہ 4 ماہ 10 دن عدت تک رہے گا، عدت ختم ہوتے بیوی کسی اور کی بیوی بن سکتی ہے. اس کے رشتے کے اندر اور اس کے ملکیت کے اندر اور اس کے وراثت میں دوسرے کے ملکیت ثابت ہوتی ہے، دوسرے کی نسبت لگ جاتی ہے. اسی طرح انبیاء جب تک رہے کسی کو وارث نہیں بنایا. نہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا کوئی وارث ہے، نسبت کا وارث ہے، نبوت کا وارث کوئی نہیں. نہ نوح علیہ السلام کے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے، نہ یعقوب علیہ السلام کے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ورثہ ہیں، یہ وارثین ہیں. نہیں، انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ یاد رکھو، چاہے وہ نبی آدم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو
حضرت فاطمۃ الزہرا صدیق اکبر کے پاس آ کر انہوں نے مطالبہ کیا وراثت کا، تو حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ بتایا، نبی جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیت المال کا ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے تو آپ نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام انبیاء کے طرف سے ہم علماء کو وارث بناتے ہیں، تمام انبیاء کے طرف سے ہم علماء کو وارث بناتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وراثت کی وضاحت فرمائی، وراثت مالی نہیں، وراثت مالی نہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے وارث دینار و درہم کے ذریعے سے نہیں بناتے، بلکہ کس سے بناتے ہیں؟ بلکہ یوں فرمایا یورثون العلم، علم کے ذریعے سے اللہ ان کو وارث بناتی۔ اب قیامت تک انبیاء کے وارث کون؟ اسی لیے فرمایا علماء نے کہ انبیاء کے ہم وارث ہیں، نہ کہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے کسی بھی نبی کی نبوت پر آنچ آئے، چاہے وہ حضرت آدم کی نبوت ہو، حضرت نوح کی نبوت ہو، حضرت شیس کی نبوت ہو، حضرت ابراہیم کی نبوت ہو، حضرت لوط کی نبوت ہو، حضرت ہود کی نبوت ہو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان میں سے کسی کی بھی نبوت پر آنچ آئے، کسی بھی نبوت پر توہین ہو، فوراً علماء میدان میں اتریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے بھئی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا نسبت؟ یہ نہیں کہیں گے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اور ہمیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نسبت؟ یہ نہیں کہیں گے اس نے تو ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا اور ہمیں اور ہود علیہ السلام کو نہیں۔ تمام انبیاء کے ہم وارث ہیں، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبیوں کی نبوت پر آج سے چند سال پہلے ایک صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہرحال تائب ہو کر انتقال ہوئے، وہ آدم علیہ السلام کی نبی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہنے لگے نبی جو ہوتے ہیں وہ تو قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تو کوئی قوم تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ان کی امت ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ان کی قوم ہے۔ آدم علیہ السلام نبی کس کے لیے؟ اپنی بیوی سے لے کر اپنے تمام بچوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور تمام کو یہ شرف بہت کم۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ نے بات کی۔ بات چیت کرنا تو ثابت ہے، لیکن زانوِ تلمس، براہ راست متعلم ہونے کی جو شرف ہے، جو خصوصیت ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ علم آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو براہ راست پڑھایا، براہ راست، درمیان میں واسطے جبرائیل ہی نہیں۔ تو الغرض میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کی نبوت پر جب آنچ آئے تو ہم میں سے ہر ایک کو حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ غفلت، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بار بار دہراتا ہوں، اگر تم دعوت کی محنت چھوڑو گے، عام طور پر لوگ دعوت کی محنت کو، ماشاءاللہ یہاں پرانے ساتھی سب ہیں، کیا سمجھے؟ گشت کرنے کا نام دعوت۔ ارے بھئی گشت کرنے کا نام دعوت، لیکن کیسے گشت کرنے کا نام دعوت؟ کیسے گشت کرنے کا نام دعوت؟ سرسری آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، اس کا نام دعوت کیا؟ پہلے اس کا ذہن پڑھو، یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ کیا سوچ رکھتا ہے، یہ کیا فکر رکھتا ہے، اس کے تدبر کس طرف ہے، اس کا تفکر کس طرف ہے، اس کا دماغ پڑھو۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑا مجمع آج تک شک میں پڑا ہوا ہے۔ ارے بھئی ہم لوگوں کی یہ عنوان کی کیا ضرورت، یہ عنوان کی کیا ضرورت؟ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، جب ہمارا کوئی عنوان آتا ہے تو ہم لوگ مستحب سمجھ کر جڑتے ہیں، کوئی آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی جڑا، کوئی نہیں جڑا، وہی یوں کہو کہ بھئی آج مشورہ ہیں، تو کتنا بڑا مجمع رہے گا،
کتنا بڑا مجمع رہے گا. اور میں آپ کو کہوں شکیل بن حنیف کا فتنہ، اس کے شکار پورے 4 مہینے والے ساتھی ہیں، پورے. آپ اٹھا کر فہرست دیکھو، 90% 4 مہینے والے ساتھی. یہ چھوڑیے، میں گیا تھا ادھر عربی داونگرے کے پاس ایک علاقہ ہے چتردرگا، وہاں سے جب واپس آیا تو ساتھی کہنے لگے 400 نوجوان اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی اور مسلک کی طرف چلے گئے، غیر مقلد ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو 6 نمبر کے دائرے کے حد تک رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے پورا کلمہ ہم نہیں سمجھا سکے، پورا کلمہ ہم نہیں سمجھا سکے. یہ بغیر کسی جھجک کے 1000 کیا کروڑوں کے سامنے بھی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، پورا کلمہ آج تک ہم نہیں سمجھا سکے. آپ کو میں پوچھوں، بتاؤ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کوئی بھی ہو آ جائے اور آ کر مجھے بتائے کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. 1 بولے گا، 2 بولے گا، 3 بولے گا، چوتھا نہیں بول سکتا، چوتھا نہیں بول سکتا. اسے پتہ ہی نہیں تو کیسا بولے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں کیسا بولے گا. پڑھو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی تقریر پڑھو، کس طرح توحید کو کھولتے تھے، کس طرح رسالت کو کھولتے تھے، کس طرح ختم نبوت کو کھولتے تھے، کس طریقے سے نبوت کے اوپر آنچ آنے سے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ للکارتے تھے. آپ ذرا اٹھا کر پڑھو. ہم لوگ تو ایسے لوگوں کی تقریر سنتے ہیں نہ دعوت کو کوئی سمجھے ہیں نہ دعوت کو کوئی سمجھا سکتے ہیں. دعوت سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا، آج وہی لوگ شکار بن رہے ہیں. وجہ انجینئر شمیم صاحب دامت برکاتہم اسی سلطان شاہ کے مرکز میں آ کر کہنے لگے آج ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر. یہی جگہ پر آ کر کہا علم کی کمی، ہمیں پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا چیز ہے، عقیدہ کیا چیز. کوئی ذمہ دار آیا منہ میں جو بول رہا ہے یوں سمجھیں گے، فوراً نوٹ بھی کریں گے، اسے ریکارڈ بھی کریں گے. انہوں جو بولے نا مولانا یہ صحیح ہے کیا نہیں پوچھتے، نہیں پوچھتے. اس وقت میں یہ فکر دلانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. اس کے لیے الگ جماعت نہیں آئے گی، اس کے لیے الگ جماعت نہیں بنے گی، اس کے لیے الگ جماعت کی تشکیل نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں یہی کام تحفظ ختم نبوت کا کام ہے. اسی کام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبی علیہ السلام کی نبوت کی، نبی علیہ السلام کی سنت کی، نبی علیہ السلام کی شریعت کی، نبی علیہ السلام کے اس دین کی جس کو حضور نے اپنی زندگی بھر کے قربانی اور سرکار کے پورے خاندان قربانی دے کر سینچا ہے، اگر اس کا تحفظ کریں گے تو وہ صرف دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے کریں گے. 2004 میں گدک میں سب سے بڑا اجتماع ہوا، کس اعتبار سے؟ تحفظ ختم نبوت کے کانفرنس کے عنوان پر. بندہ اکیلا اس میں مقرر تھا. میں کتابیں وغیرہ لے کر پہنچا 2004 میں بالکل نیا فارغ، کوئی قدیم نہیں. جانے کے بعد مرکز میں 2,500 سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے تھے، 2,500. پورا مرکز لپالپ بھرا ہوا تھا. شب معراج میں نے اس وقت تفصیل سے رد قادیانیت پر گفتگو کرتے ہوئے 3.5 گھنٹے کے بعد میں نے ساتھیوں سے یہ کہا دیکھو بھائی، آج اللہ کے رسول کی رسالت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری رسالت کا تحفظ کرے؟ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری نبوت کو تا قیامت پہنچانے کے لیے انصار بنے؟ تو تشکیل ہوئی. تو تشکیل میں ساتھیوں نے نام لکھایا. میں نے کہا 10 دن کا ارادہ کرو. 16 جماعتیں بنی اور میں نے کہا جب تک قادیانیوں کو علاقے سے آپ بھگا نہ دیں ہرگز وہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے. الحمدللہ 16 جماعتیں 16 رخ پر گئیں اور 10 ہی دن کے اندر قادیانیوں کا خاتمہ ہو گیا. میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، کام دعوت کا کام سب سے زیادہ مؤثر کام ہے.
بہترین کام ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے، افضل کام ہے. اس کے لیے کوئی جماعت کے الگ سے تشکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، ہماری چلے کی جماعتیں جاتی ہیں، ہمارے 4 ماہ کی جماعتیں جاتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، فرد فرد جاتی ہیں، محلہ محلہ جاتی ہیں، چپے چپے جاتی ہیں، کونے کونے جاتی ہیں. اس سے بہتر ترتیب عالم میں کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ بتا بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری جماعتوں کو سمجھایا جائے اللہ کون، اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کون، نبی کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسے ویسا ایرے غیرے ملے تو اس کو کس طریقے سے افہام و تفہیم کرنا چاہیے. اگر ہمارے جماعت کو لے جانے والے عمرا اگر اس بات کو صرف سمجھ جائیں، انشاءاللہ بہت بڑا انقلابی کام ہو سکتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں ذرا توجہ سے آپ حضرات کے سامنے یہ کارگزاری سنانا چاہتا ہوں. جس وقت گوہری کے سلسلے میں، گوہر شاہی کے سلسلے میں تصویریں بتا کر جب ان کو بتایا گیا، ارے بھئی اس یہی ہے فتین، اس کے پیچھے مت چلا کرو، اس کی باتیں مت سنا کرو. میرے عزیز بھائیوں، حیرت کی بات یہ ہے ہمارے اچھے اچھے ذمہ داروں کے فون میں اس کے بیانات سیو تھے، اور حیرت کی بات وہ شیئر کر رہے تھے. اس سے بڑھ کر بالکل نئے نئے فارغین کے فونوں میں اس کے بیانات وہ خود کہہ رہے تھے. حضرت میں ان کا بیان سنیا، کیا بہترین وضاحت کر رہے ہیں. ان کی وضاحت سے متاثر ہو کر کئی ہمارے دوست و احباب کے گروپ ہیں، اس میں خود شیئر کیا ہوں. علماء اور بھی حیرت کی بات، آپ لوگ کہیں گے کہاں ہیں مولانا، انہوں کدھر ہی. جس وقت عمر نگر میں بات چیت ہو رہی تھی، کل صبح ہم لوگ بیٹھ کر جائزہ لے رہے تھے، پتہ چلا جس گھر کے اندر 6 بھائی ہیں، 6 بھائی میں ایک مولوی ہے اور ایک حافظ ہے، اس گھر میں گوہری فتنہ پہنچ کر اتنا زیادہ دماغ خراب کر دیا، ان کے 2 بھائیوں کو اس کی خلافت مل گئی. خلافت، اور اس میں ایک حافظ قرآن بھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کارگزاری کسی کی توہین کے لیے نہیں، ہوشیاری کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے، گشت سمجھاتے تھے میواتیوں کو، گشت جانتے ہو کیا چیز ہے؟ فرمایا حضرت بتائیے کیا چیز ہے. فرمایا بے دینی کی آگ بجھانے کی محنت، بے دینی کی آگ بجھانے کی محنت. حضرت نے فرمایا اگر آگ لگ جائے اطراف شہر میں، وہ آگ تمہاری طرف بڑھ رہی ہو، تمہاری طرف آ رہی ہو، تمہاری تیز ہوا چل رہی ہو، تم کیا کرو گے؟ یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ گے ارے آگ تو وہاں لگی ہوئی ہے، میرے گھر تک لگنے کے لیے بہت دور ہے. خاموش اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت وہ ہوا ہمارے گھر تک آپ کو پہنچا دے گی، وہ قبل از فوراً اس آگ کو بجھانے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے. فرمایا یہی ہے گشت کی محنت. گلی گلی کیوں جاتے ہیں؟ وہ بے دینی جو بازو گھر میں ہے وہ ہمارے گھر نہ آئے، وہ بے دینی جو اڑوس پڑوس میں وہ ہمارے گھر نہ آئے، وہ بے دینی جو اطراف اکناف میں وہ ہمارے گھر نہ آئے، وہ بے دینی جو بازو محلے میں وہ ہمارے محلے کو نہ لگ جائے. اس لیے محنت ہے کہ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، اپنا گشت بھی کرو پڑوس کا گشت بھی کرو. ارے بھائی 2 گشت بولتے نہیں بولتے؟ کہاں کرتے ہیں؟ مولانا ہمیں 26 کام کرتے ہو، 26 کام تمہیں کرتی ہیں کیا؟ بولو. میں 26 کام کرتا ہوں، تمہیں کرتی میرے ساتھ آ کو، تمہیں ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرتے نا جی، ایک کام گشت کا وہ ڈھنگ سے نہیں کرتے نا. میں 26 کام کرتا ہوں، کرتی صبح سے شام تک بخاری پڑھاتا ہوں، پڑھاتی، فیصلے میں بیٹھتی ہوں، بیٹھتی، فتویٰ لکھتا ہوں، لکھتی. لوگ اختلاف کر لے کر آ گئے تو صلح کراتا ہوں، کراتی تمہیں. گاؤں گلی کے مسائل آتے ہیں وہ سب حل کرنے کے لیے میں بیٹھتا ہوں، تمہیں بیٹھتی. تمہیں کر رہی سو زندگی میں ایک کام گشتے، مولانا تمہیں دکھے نہیں، نہ دکھتی، ہر جگہ دکھتی ہمیں. تمہیں کرنے کا کام آئے کرو جی ڈھنگ سے. وہ ڈھنگ سے کام کرنے نہیں ہوتا.
26 انگلیاں ہمارا ساتھی گشت میں نہیں آیا، میں اکیلا، کوئی آئے یا نہ آئے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر کارواں آتا گیا، راہرو آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ چلو ہر جگہ پر گھسیٹو مت۔ مولانا رحمت اللہ علیہ سے ایک نے آ کر کہا حضرت یہ لوگ گشت میں نہیں آتے، تو مولانا کہنے لگے مولوی صاحب ادھر آؤ، تمہیں وہ گشت کے ٹائم پر کیا مولوی صاحب کرتے ہیں؟ سو کہنے لگے مکتب پڑھا تو حضرت ایک کام کرو، ان کو مکتب میں بٹھا ڈالو، تمہیں گشت میں چلے جاؤ۔ آسان ترتیب ہو، ان کو مکتب میں بٹھا ڈالو، تمہیں گشت میں چلے جاؤ۔ دم رہا تو سنبھالتی کیا دیکھیں گے، دم رہا تو سنبھالتی کیا دیکھیں گے، کہاں سنبھالتی؟ سنبھالنے ہوتا، خود کو سنبھالے تو بس بس ہو جا رہی، کہاں سنبھالتی؟ اس لیے ہمارا جو کام، میرے عزیز بھائیو، بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، بہت درد سے کہہ رہا ہوں میں، دعوت کا کام ہم نے جو غفلت کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ تمام مینڈکاں باہر نکل کو آ گئے۔ انہیں آ کو ٹر کو صدیق دیندار آ گیا، انہیں مینڈک وہاں سے اچھل کو گوہری بن گیا، ادھر ایک مینڈک قادیانی پہلے سے چل رہا ہے، ادھر شکیل بن حنیف بن کر انہیں ہمارا حلیہ پورا 100% دعوت کا حلیہ۔ آپ خود دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ ہمارے ساتھیوں اتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، مسواک یہاں سامنے داڑھی کو لگ لگ ہٹتی، مسواک وہ داڑھی اتنی بڑی، پیجامہ ماشاءاللہ، جبہ الحمدللہ، ٹوپی اللہ اکبر، کیا کہنا ان کا نظارہ دیکھے تو تمہیں کون کیے، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، قرآن کہتا جب دیکھو گے ان کی ظاہری تمہیں حیرت میں ڈال دے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ السنتہم احلی من العسل قلوبہم قلوب الذئاب، زبان شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گوہری فتنہ، یہ تمام فتنوں کے لیے باقاعدہ پروجیکٹر لا کر وہ بتائیں گے تبھی پورا تعارف ہوگا۔ تصویر جب تک نہ بتائی جائے، کل پرسوں کی بات، جمعرات کو ایک فون آیا، فون حضرت خلا کرانا، میں پوچھا کیا بھی خلا کرانا، کئی کو بلا لگا، ان کو خلا کرانے سے پہلے ہم لوگ ان کا جائزہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا پریشانی، کیا تکلیف، کیا تم دونوں کے درمیان نبھاؤ کیوں نہیں ہو رہا، یہ سب پوچھنے کے بعد بھی خلا کرا دے، اٹھے بیٹھے خلا نہیں ہوتا، نہیں حضرت میٹر یہ دوسرا ہے، کیا جی بولو، کہنے لگی نہیں ان کی بیوی گوہری بن گئی۔ جمعرات کو فون آیا، بیوی صاحب بول رہی تمہیں لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا راستہ دیکھ لے جاؤ، بچے ہیں بچوں کو لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں، میں اپنے مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے میں محفوظ ہوں، میں اسی پر رہوں گی، اسی پر مروں گی۔ بیوی شوہر کو گھر میں رہ کر اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، بہت بڑا سنگین فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنا، اس فتنے کو سمجھانا، اور اس فتنے کو باقاعدہ ہر اعتبار سے اس کے تحفظ کے لیے تیار ہونا، یہ انشاءاللہ جو جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہی جماعت انشاءاللہ وہ کام کر سکتی ہے۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نیت کریں، ارادے فرمائیں، انشاءاللہ ضرور ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق محنت بھی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ جی السور میں ہاں جی، السور میں بھی انشاءاللہ اس کے تفصیل سے انشاءاللہ مولانا اس کے سلسلے میں بتائیں گے آپ حضرات کو۔ قادیانیوں نے تمل، جہاں پر تمل کا سٹال لگا ہوا تھا، تمل لڑی پستکل وکے پڑی اڑتل قادیانیگ تمل ترجمہ செஞ்சு அங்க புக் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க। எது வரைக்கும் சொன்னா இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு குஜராத்ல இருந்து, மெசேஜ் என்ன, வீடு வீடாக வராங்களாம், வந்து கேட்குறாங்க பழைய குரானுங்க இருந்தால் கொடுத்துருங்க, நாங்கள் புது குரான் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி। எந்த மொழியில் நீங்கள் தர்ஜுமா கேட்டாலும் அந்த மொழியில் தர்ஜுமா உங்ககிட்ட இருக்குது, உங்ககிட்ட பழைய குரான் வாங்கி புதுசாக குரான் மாஷல்லா வீட்டில் எத்தனை நபர்கள் இருக்கிறாங்களோ எல்லா நபர்களுடைய பேரில் ஒரு குரான் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க, வீடு வீடாக வந்து தேடி பார்த்து। அது என்ன? காதியானிகளுடைய குரான்। அதனால் பெரியவர்களே சகோதரர்களே, இன்ஷால்லா விளக்கமாக ஹஜரத் பேசுவாங்க தமிழில், மௌலானாவும் அந்த அல்சூர் பற்றி விளக்கமாக சொல்லுவாங்க।
இன்ஷால்லா எல்லாம் நியத்து செய்யணும். எது வரைக்கும் அல்லாஹ் தாலா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய மூச்சு எப்போ வரைக்கும் இருக்கோ இன்ஷால்லா தீனுக்காக நான் ஒழிச்சுட்டே இருப்போம். இன்ஷால்லா செய்யலாமா? ஜோ காம் கருத்து யார் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன ஹஜ்ரத் நம்ம தான் ஜமாத்தில் போகணுமா, நம்ம தான் இதுலேயும் வரணுமா, நம்ம தான் அதுலேயும் போகணுமா? ஒரு விஷயம் யோசிக்கணும். என்ன விஷயம்? யார் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் எல்லாம் வேலை வாங்குவான். சோமாரி கிட்ட எவனையும் அல்ல வேலை வாங்க மாட்டான். நீ வேலை செய்யா, இதுவும் செய், இதுவும் செய், இதுவும் செய், இதுவும் செய், இதுவும் செய். எப்படி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா வேலைகள் தனியாக செஞ்சாங்களா இல்லையா? சஹாபாக்கள் தனியாக செஞ்சாங்களா இல்லையா? எல்லா விதமான வேலை செஞ்சாங்கல்ல. அதே மாதிரி நம்பணும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் தாவத்துலேயும் போவோம், ஹத்மே நபுவத்லேயும் போவோம், இன்ஷா அல்லாஹ் ஜமியத்துல் உலமாலையும் வருவோம். எந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம அழைக்கப்படுவோமோ அந்த எல்லா ப்ரோக்ராமுடைய பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்வோம். இன்ஷா அல்லாஹ் உறுதியான நீயத் வச்சோன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா கண்டிப்பாக நம்மையும் அல்லாஹ் தாலா ஏற்றுக்கொள்வான், நம்ம வம்சத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வான். சேவாம எல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் தாலா எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்வானாக. இது சில இது கொடுப்பாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் நோட்டீஸு. அதை கொடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து மௌலானா கடைசியில் போகும் சமயத்தில் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் அது வாங்குங்க, அது கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம